دیکھیے گا ہمارے اپنے ڈیفینیشن آف اسلام پرائمری ایشو ہے. حماس نہ ہو سمجھ لیں، حماس سمجھ لیں، ایسے تو نہیں ہے، سمجھ لیں اسرائیل کا بنایا ہوا ایک گیم پلان حماس. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب مجھے بتائیں اس سے کچھ تعلق واسطہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے؟ کیا حماس نہ ہوتا تو اسرائیل پیار کر رہا ہوتا؟ وہ آیا کیوں؟ وہ ایگزسٹ کیوں کرتا ہے اسرائیل؟ اسرائیل کی ایگزسٹنس جو ہے نا یہ گناہ ہے، ہمارے مسلمانوں کا گناہ. مسلمانوں کا گناہ سب سے بڑا، مسلمانوں کا گناہ ساحل ادیم کا سب سے بڑا گناہ اسرائیل کی ایگزسٹنس ہے. یہ بات کانسیپٹ میں لے کے آئیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا دین پورا سیٹ کر کے نظام بنا لیا، سینٹر بنا لیا اپنا دین. اور ہمیں بتا گیا نہیں ہمارا نہیں ہے دین، ہمارا یہ دین نہیں ہے. ہمارا دین ہے اپنا گھر بنا لیا، اپنی بیوی بنا لی، بچے بنا لیے، اور ان کو میں نے نمازیں پہ ڈال دیا اور روزے رکھ لیے. یہ ہمارا دین. ان کا دین دیکھیں کیا ہے. دنیا کا ہر یہودی مینٹل، ایموشنل، سائیکولوجیکل، فائنینشیل، پولیٹیکل کیپٹل اسرائیل کو مانتا ہے اور سب چیزیں دیتا ہے. یہ حماس کیا چیز ہے؟ ہو کیئرس؟ ہم کیا چیز ہیں؟ یو شوڈ کیئر کہ ہم کون ہیں. اسرائیل ایگزسٹ ہی کیوں کرتا ہے؟ حماس بنا نہیں بنا چھوڑیں اس بات کو. یہ ہے ہمارا نیکسٹ ایجنڈا. وہ کیسے بول رہے؟ ویل فلیٹن دا ایریا، فلیٹن دا ایریا. ایک بندہ نہیں زندہ چھوڑیں گے. کیا بات ہے. بلیور ایسے ہوتے ہیں، میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، بلیور ایسے ہوتے ہیں اپنے دین کے. ایک مسلمان میں یہ تڑ نہیں ہے کہ بول سکے کہ ویل فلیٹن ٹیل اویو. بھاگنا ہے تو ابھی بچے لے کے بھاگو، نہیں تو کوئی نہیں بچے گا. یہ جملے اور کرنے والے بھی فالو تھرو بھی ہوں کہ اڑا کے رکھ دیں گے. تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی ادھر کر کیا رہے ہو تم؟ یہ ہمارا اصلی گناہ، میرا اصلی گناہ، میرا ساحل کا سب سے بڑا ٹرو، جس کی وجہ سے میں نہیں بچنے والا، کہ اسرائیل ایگزسٹ کیوں کرتا تھا تیرے ٹائم پہ. سمجھ رہے گناہ کیا ہے؟ تمہیں چاہیے تھا اسلام ایگزسٹ سسٹم بناؤ. انہوں نے اپنا سسٹم بنا لیا تمہارے اندر، گڑھ کے اندر آ کے اپنا سسٹم بنا کے بتا دیا، اور تم الگ الگ تتر پتر بھاگتے رہے. اور ہاں جی ہمارا کام ہے، کہاں پہ پیسے دوں، کہاں پہ دعائیں کروں، جا کے آپس میں بیٹھیں اور ڈسکس کر کے ختم کر دیں بات کو. دس از ناٹ اسلام. We need to flatten the earth and get rid of Israel, and by force, not by technique, by force. Because اب کسی قسم کی کثر رہتی ہوتی تو ان کی بکواس سے ان کے سارے کے سارے نمود و نمائش جتنی بھی تھی نا، جو فیشن کرتے تھے لبرلز بھی، سب ننگے ہو کے آ گئے. سو حماس کو ڈسکس کرنا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں is not even relevant. What's relevant is پاکستانی مسلمان کے اسلام کو ڈسکس کرنا. جی نیکسٹ کوشچن لیں. اقرا وسیم پلیز انمیوٹ. السلام علیکم سر. مائی کوشچن از دیٹ آپ نے کچھ ٹائم پہلے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ فلسطینیز کو کنیکٹ کریں گے پاکستان سے. اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. تھینک یو. جی اس کے لیے سب سے پہلا مسئلہ مجھے پاکستان کی حکومت سے آیا تھا، اور پھر دیکھیں پاکستان کی پالیسی میں پیسے آگے بھیجنے میں کیا لا پڑے ہمارے. پھر مجھے وہ کینیڈا سے کرنا پڑا. I had to go through all the way to Canada to this. اور میں پاکستانیوں کو جو سیمپل میرے پاس تھا بہت ہی اچھا ایک تجربہ تھا میرا. اچھا کا مطلب ہے کہ بڑے میرے ڈاؤٹس کلیئر ہوئے تھے کہ یہ 5-5 منٹ کا اسلام کا دورہ پڑتا ہے پاکستانیوں کو. جیسے ان کو پتہ چلا تھا کہ بھیا یہ تو پاکستان کے لا، فائنینشیل ہیلپ کی بات ہو رہی تھی خالی. ابھی جہاد بالقتال، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی کہ فائنینشیل پاکستان سے وہ انلیگل نہ ہو جائیں، وہ لا ہے. اور ایسے بھاگے تھے پاکستانی نا اس وقت. اور میں نے کہا بھائی تمہاری تو جان بھی خطرے میں بھی نہیں آنی، تمہیں مسئلہ کس بات کا ہے؟ ابھی الحمدللہ اللہ نے میری عزت رکھی تھی. میں نے کوئی ڈونیشن نہیں، 1 روپیہ نہیں مانگا تھا. ابھی میں نے لینے تھے پیسے پاکستانیوں کو، میں نے نہیں لینے تھے، انہی لوگوں کے پیسے فلسطین جانے تھے. شکر الحمدللہ پاکستان کے اس ورژن آف اسلامی مسلمان نما شخصیات کے سامنے ابھی وہ ٹیسٹ نہیں آیا. وہ مطلب میرے سرکل نے بولا کہ اللہ نے ان لوگوں کو آزمائش سے بچا لیا ہو، ورنہ یہ لوگ ہی اپنے ہو جاتے.
So I cannot ask Pakistanis. I can only ask overseas Pakistanis to go to the centers, جہاں پہ بھی ڈونیشن سینٹرز ہیں, فلسطینی چینل, ایجپشین چینل, سیرین چینلز, لیبنیز چینلز, جورڈینین چینلز, ایون عربین چینلز, سارے کھلے ہوئے ہیں. You can send aid right now. You can actually send a lot of aid, but that's all you can do right now for the regular person. جو political connection ہے جس میں میرے ہیں, تو میں اور جو کچھ مطلب اور کیا کر سکتے ہیں اس وقت ہم, کیونکہ راستے میں مسلمان کھڑے ہوئے ہیں. میرے اور اسرائیل کے راستے میں امریکہ نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. میرے اور اسرائیل کے راستے میں مسلمان ہیں. And that's the problem. I just telling you all کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, تل اویو کے اور اسلام آباد کے راستے میں کون ہے؟ مسلمانوں کی لسٹ ہے جو کہ ہمیں نہیں کچھ کرنے دے رہی. The real problem is the Muslims. غزہ کو جو بیماری لگی ہے اس کا نام پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, افغانستان ہے, یمن یمن نہیں ہے, سعودی عرب ہے, عراق. یہ غزہ کو جو مسئلہ اور بیماری لگ گئی ہے وہ یہ ہیں, ہم جیسے مسلمان لگ گئے ان کو. بہرحال that's the problem. Sufyan, please ask your question. Umaima, please unmute. السلام علیکم. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ابھی جہاد کی اتنی بات کی ہے, اگر ہم فائنینشلی ہیلپ نہ کر سکے, کسی کے پاس نہ ہو اتنے فائنانسز, وہ کیا کرے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی پریکٹیکل جہاد کی طرف سوچنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ جس طرح یہ ایک اور چیز ہے جو آپ کے سوال کی وجہ سے میرے ذہن میں آ گئی. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. مسلمانوں سے لڑائی تھی, جبکہ افغانستان کہیں پہ بھی مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. یمن اور افغانستان میں کون سے مسلمانوں سے لڑائی تھی؟ افغانستان میں تو امریکہ کے ساتھ لڑائی تھی, ٹھیک ہے. اور یمن میں آپ کو میں بتاؤں نا تفصیل تو طوطے اڑ جائیں گے پاکستانیوں کے, پاکستان کے طوطے اڑ جائیں گے اگر میں بتاؤں یمن میں یمنیوں کے خلاف کون آگے نمبر آزمائے. پڑھا کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ یمنیوں پہ بامبنگ کون کر رہا ہے. بہرحال that's not the point right now. سوال جو ہے نا آپ کا, جو ہارٹ آف جو کوسچن ہے وہ مجھے بہت پوچھا جا رہا ہے, خواتین اسپیشلی پوچھ رہی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو جہاد نہیں کر سکتے. فلسطین کو مین پاور تو ویسے بھی نہیں چاہیے, غزہ کو مین پاور نہیں چاہیے. 10,000 بندوں کا وفد چلا جائے گا, کچھ نہیں ہونے والا. جو چیز چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ عورتیں بھی دے سکتی ہیں, آدمی عورتیں مل کے, اور وہ عورتیں زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہیں. اور وہ کیا؟ پاکستان میں پریشر کریٹ کرنا ہے آپ نے. پاکستان میں پریشر کریٹ کرنے کے لیے آدمی عورت میں کیا فرق ہے؟ آپ سے اس وقت ریگولر پاکستانی سے پیسوں کا نہیں, میں آپ سے پریشر اور ٹیکٹفل اپروچ کا مطالبہ کر رہا ہوں. ٹیکٹفل اپروچ پہ آئیں, مسجد کے اوپر پریشر ڈالیں. اس وقت میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں فلسطین کا. مسجد, فلسطین کو بچانا, آپ نے مسجد پہ پریشر ڈالنا شروع کریں. دیر از نو وے. آپ کو علماء کرام کے یہ جو فرقہ فولوی ہیں نا, فولویوں کو پریشر ڈالنا ہے ہم نے کہ بھائی کدھر بھاگ رہے ہو, آپ کدھر بھاگ رہے ہو, بچنے نہیں دیں گے تمہیں. ہم بتائیں گے تمہیں اب اسلام کیا ہوتا ہے. یہاں پہ فتویٰ نہیں چاہیے ہمیں, یہ کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو فتویٰ ڈھونڈ رہا ہو. جو اس وقت بھی فتویٰ ڈھونڈ رہا ہے اس سے کیا بات کرنی. سو اس وقت علماء کو پکڑنا ہے کہ اب نہیں تمہیں بچنے دیں گے. ہمیں اس وقت ایکٹیویٹی چاہیے مسجد سے, پریشر بنائے گورنمنٹ کے اوپر that we are standing right here unless you do